عمر دراز کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی انڈسٹری میں کچھ ایسی دوائیاں آ گئی ہیں، وہ حکمران کہ جو کہ ہر وقت اسپتالوں کے بستر کو چپکے رہتے تھے، اب 2023 سے بیمار ہی نہیں ہو رہے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں یا حکمران ہوتے ہیں، ان کے رویے بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جب یہ حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کی بیماری کو لے کر اس پہ بات کی جائے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا چونکہ یہ حکومت کے اپنے ہی اتحادی جو فیصل وابڈا صاحب ہیں وہ بات کر رہے ہیں. اور فیصل وابڈا صاحب آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹوں سے سینیٹر بن کے آئے، بالکل ویسے ہی جیسے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے سینیٹر بن کر جو ہے وہ پہنچے. اس طرح کے بہت سارے جو آزاد سینیٹرز ہیں وہ سسٹم کے اندر آئے اور ان جماعتوں نے ان کو خود موقع دیا. یہ تو اب ان کو بتانا چاہیے حکمرانوں کو کہ وہ حکمران ماضی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جیل کی باری آتی ہے تو بھی جیلوں میں وقت کم گزارتے ہیں اور وہ اسپتالوں میں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف یا حکمران خاندان کی طرف ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے اور جیل کے دوران جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تو یہ پاکستان نہیں بلکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے. کسی سزا یافتہ شخص کو نہ صرف جیل سے نکال کر اسپتال تو دور کی بات ہے ملک سے باہر بھیج دیا گیا. آپ ذرا دیکھیے کہ آج وہی نظام ہے، وہی ملک ہے، وہی عدالتیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ملک سے باہر بھیجو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاج معالجہ تو کروا دیں. لیکن آج ان کے مخالف عمران خان کو تو علاج معالجے کی بھی ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے سہولت میسر نہیں ہے. لیکن جب سسٹم راضی تھا تو نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھی بھیج دیا گیا. تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو فیصل وابڈا صاحب کو جواب دینا چاہیے. فیصل وابڈا صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو وہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں تو کن پر اٹھا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. سفینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. فیصل وابڈا صاحب کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی نہ کوئی گھوڑا نہ گدھا، پھر بھی نون لیگ آخری نمبر پر کیوں ہے؟ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا ہوا فیصل وابڈا صاحب کو ایک دم سے تبدیلی آ گئی؟ سلمان تھینک یو. پتہ کیا یہ ٹیزر ہے. آپ لوگ تو بہت زیادہ ہمارے خاص حلقوں کے ساتھ ان ٹچ میں رہتے ہیں. اگر میں دور سے بیٹھ کے یہ سیناریو کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں کے لیے ایک ٹیزر تھا، ایک ویک اپ کال تھی کہ آپ اتنا ایزی مت لے کے گورنمنٹ کریں. آپ اتنے بھی فیمس اور پاپولر نہیں ہیں اور آپ کی کارکردگی اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ بہت ہی لائٹ آن ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہی کریں جو ہم چاہتے ہیں، جو ریاست پاکستان چاہتی ہے. تو اٹس اے ویک اپ کال ایکچولی فار ایوری سنگل پرسن. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ اگر آپ ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ کر سکتے ہیں، ہماری دی ہوئی ڈیمانڈ کو آپ ایفن بٹ کر کے ڈیلے کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ویک اپ کال دے کر جھنجھوڑا جا سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، دوبارہ سے بیمار بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ماضی میں بھی ایسے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا جب وہ بہت ہی لے بیک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لیٹ گئے کہ اب میں 15 سال کے لیے میں ہی رہوں گا، تو ان کو ایسی ویک اپ کال ملی کہ دوبارہ وہ سو نہ سکے. تو یہ بھی انہی حکمرانوں کے، یہ تو حکمران زیادہ تجربہ کار ہیں، عمران خان سے بھی زیادہ لمبا عرصہ سے حکومتوں میں آتے رہے. تو میرے خیال سے انہوں نے ٹیزر کو دیکھ لیا، محسوس کر لیا ہے جو پیغام تھا. اگر میں باہر بیٹھی ہوئی یہ ویژلز کو دیکھ کے سمجھ پا رہی ہوں، لازمی نہیں ہوتا جو وسپر میرے کان میں آ کے ڈلے وہی خبر ہوتی ہے. خبر وہ ہوتی ہے جو بول رہی ہے، جو دکھائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے. تو ایجنڈا یہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ فائلیں تمام لوگوں کی بن رہی ہے کہ دیکھیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کے پی کی کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہو، پنجاب کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہو، سندھ کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہو، کشمیر کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی ہو، جی بی کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی ہے. یہ جو مجھے آج میری سمجھ آنے لگی ہے کہ کیوں چپکے سے فائلیں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ انٹروین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انٹرپٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جب یہ حکومت پہ ہوتے ہیں. کیونکہ اصل کرتا دھرتا یہی سیاستدان ہوتے ہیں، یہی بیوروکریسی ہوتی ہے، ان کو چلانے والے سیاستدان ہوتے ہیں. تو وہ چپکے سے ان کی فائلیں بناتے رہتے ہیں. جو یہ کرتے ہیں وہ فائلیں اسی کی بناتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر میری اور آپ کی فائل نہیں بن رہی ہے دیٹ مین ہم کچھ غلط کر نہیں رہے ہیں، تو وہ ہماری فائل کیسے بنائیں گے؟ تو ان کی فائلیں تبھی بنتی ہیں. بہت بڑے بڑے اسکینڈلز کا مجھے خود بھی پتا ہے، بٹ وقت آنے پہ جب وہ کھلیں گی تو سب کو پتا چلے گا کہ کس طرح. ایک چیز مجھے اس سسٹم سے سمجھ آئی ہے کہ یہ سسٹم کیا کرتا ہے. پہلی دفعہ میں نے بڑا کلوزلی واچ کرنا شروع کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو کرپشن کر رہا ہے فائل بھی اسی کے نام کی بنے. وہ اف اینڈ بٹ کر بیوروکریسی کے یا کسی بابو کے نام پہ وہ فائل نہ بنوائیں. تو یہ میں نے سسٹم کو محسوس کرتے ہوئے خود اس دفعہ دیکھا ہے پریکٹیکلی طور پہ. جب کوئی کیس آئے گا تو پھر میں بتاؤں گی کہ انہوں نے کیسے کس کو اصل کرداروں کو سامنے لا کر کہا کہ یہ آپ کی فائل ہے، آپ کے نام کی بننی ہے. بالکل ٹھیک. چلے ہمارے ساتھ عثمان احمد بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. سر
فائلیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور نون لیگ اور کرپشن. تھینک یو کینی صاحب, یو ہیو می ان یور شو. بات یہ ہے, شکر ہے آج پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو جو ہے وافدہ صاحب کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. کبھی یہ شیخ رشید کو آئیڈیلائز کرتے تھے. بات یہ ہے کہ وافدہ صاحب شیخ رشید صاحب کی کمی کو پورا کر رہے ہیں, اور وہ ایک وقت میڈیا میں اس وقت کوحرام مچا ہوا ہے کہ وافدہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. کبھی یہ وافدہ صاحب کو تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, نواز شریف صاحب عمران خان کی گورنمنٹ میں علاج کے لیے باہر سے گئے تو کس کی گورنمنٹ تھی؟ عمران خان کی. عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف نے کہا کہ میری اہلیہ بیمار ہے. پی ٹی آئی والے مذاق اڑاتے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر پی ٹی آئی والوں نے کہا اوہ ہو یہ تو واقعی وہ سیریس تھیں. کیا مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں اپنی بیماری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ ابھی عمران خان صاحب بیمار ہوتے ہیں, بیماری پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, بیماری پر کسی کو ہمیں تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اللہ کے نظام ہے. اب عمران خان صاحب کبھی ان کی ہیلتھ ڈاؤن ہوتی ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھجوایا جاتا ہے. اگر ان کا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہوگا جو باہر سے ہو سکتا ہے تو وہ باہر بھی جا سکتے ہیں. مگر ہمیں یہ کہنا کہ بس صرف نواز شریف بیمار ہوتے ہیں, عمران خان صاحب بیمار نہیں ہوتے, زرداری صاحب بیمار نہیں ہوتے, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک شو میں, طلعت حسین صاحب کے شو میں کہا ہے کہ وافدہ صاحب اصل میں چاہتے تھے کہ ان کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے. وہ کابینہ کا حصہ نہیں بن سکے. وافدہ صاحب سینٹر تو بن گئے اور شاید اس لیے وافدہ صاحب جو ہیں وہ اپنا گلہ شکوہ کر رہے ہیں. دیکھیے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. وافدہ صاحب جو گلہ شکوہ ہے وہ کر رہے ہیں, مگر وافدہ صاحب کو اگر وہ اتنے بہادر ہیں, نو ڈاؤٹ وہ بہادر ہیں, تو وافدہ صاحب ثبوت سے بات کریں کہ فلاں وزیر, فلاں ایم پی اے, فلاں ایم این اے یہ کرپشن کی ہے. تو بھائی پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز شریف اس پر سخت ایکشن لے رہی ہیں اور وہ لوگ اندر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں مریم نواز شریف نے یہ خود بھی کہا تھا کہ اگر ان کو بیمار ہوئی ہیں تو وہ دوران قید بیمار ہوئی تھی جب عمران خان کے دور میں ان کو جیل میں قید کیا گیا. سر وہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فائلیں بن رہی ہیں تو پھر فائلیں ہی بطور ثبوت سامنے آئیں گی. چلیں اس پر بات کرتے ہیں.